ترکی کے ایک ڈرامے ارطغرل غازی کا بڑا چرچا ہے سوشل میڈیا پر، خاص طور پر اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں کی طرف سے یہ باور کیا جا رہا ہے سلطنت عثمانیہ کے سقوط میں عربوں کا بڑا کردار ہے۔ انگریزوں سے معاہدہ کر کے انہوں نے اس سلطنت کو گرایا، اور پھر محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں پروپیگنڈا ہے کہ ان سعودیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر پھر ترکی پر قبضہ کیا، صحابہ کرام کے مقبرے جو تھی مزارات وہ انہوں نے گرا دیے، ڈھا دیے۔ تو اس کی حقیقت واضح کریں کیا ہے؟ بھائی یہ جو ڈرامہ ایک اپنی خود ساختہ تاریخ پر بنا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے قرآن و حدیث تو نہیں ہے نا، ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس واضح دلائل، ٹھوس دلائل نہیں ہیں، وہ لوگ پھر فلموں، کہانیوں، ڈراموں کے ذریعے اپنے خود ساختہ عقائد لوگوں میں مروج کرنا چاہتے ہیں۔ ڈرامے اور فلمیں تو واقعہ کربلا پر بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں جن پر لوگوں نے ڈرامہ بنائے ہوئے، جن کی تاریخ کے جو صحیح واقعات ہیں وہ تو مبہم ہیں۔ اگر یہ بات صحیح بھی ہو تو سعودیوں نے اگر مزارات گرائے تو یہ ایک ہوتا ہے قبر کو اندر سے اکھیڑنا، جیسا کہ ابھی حال ہی میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی قبر کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، اندر سے قبر کو اکھیڑنا، قبر کی یہ بے حرمتی ہے۔ لیکن اوپر جو مزارات ان کو ڈھانا، یہ تو شریعت کا حکم ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جو بھی قبر اٹھی ہوئی دیکھو اسے ڈھا کے گرا دو۔ ہماری شریعت کی تعلیمات میں مقبرے اور قبے مدارے بنانا تو دور کی بات ہے، قبر کو پختہ کرنا بھی ناجائز، اس پر لکھنا بھی ناجائز ہے۔ نہ پختہ کر سکتے ہیں، نہ چراغاہ کر سکتے ہیں، نہ وہاں کوئی لکھی ہوئی تختی ہم لگا سکتے ہیں، اتنا سخت معاملات ہیں۔ جو عمل اگر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا ہے توحید کو پھیلانے کے لیے، آپ قرآن و حدیث کے زاویے میں دیکھیں، اس تاریخ یا ڈرامے کے زاویے سے نہ دیکھیں کہ حق پر کون ہے۔ اگر ترک قبروں کے پجاری تھے یا بزرگوں کی محبت میں انہوں نے قبریں پختہ کروائی، پھر ان سے فیض حاصل کرنے کا ان کا عقیدہ تھا یا ہے، اور سعودیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ قبر والے ہمیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کی عزت و تکریم جو صحابہ اولیاء کرام کی ہونی چاہیے وہ تو ہے، لیکن ہم ان کی قبروں سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ نہیں رکھ سکتے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو ان دونوں نظریات کو آپ پرکھیں قرآن و حدیث پر، آپ تاریخ کو سامنے رکھیں، ڈرامے کو سامنے رکھ کے پریشان نہ ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا حق پر کون ہے، اہل توحید کون ہے، مشرک کون ہے۔ اہل توحید کے بارے میں مشرک تو پروپیگنڈا کریں گے، وہ کر رہے ہیں، موحدین ہیں، ان سے نفرت کرنے والے یہود ہیں اور مشرک ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ نے فرمایا اہل ایمان سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے تم دیکھو گے یہودی اور مشرک۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ توحید و شرک کا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، سعودی ہو یا کوئی اور ہو، جن کو اللہ رب العالمین نے توحید کی سمجھ دی ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں جو توحید کی اس میراث سے، قیمتی خزانے سے محروم ہیں، اور جن کا دین قبروں، خانقاہوں پر، مزاروں پر ہی مبنی ہے، اور انہی کی ابتدا قبر سے ہوتی ہے اور ان کے دین کی انتہا بھی قبر سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ اصل حقائق کی طرف آ جائیں، ڈراموں وغیرہ دیکھنے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل حقائق اپنی جگہ موجود ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔